السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ناظرین کو ہمارے نئے یوٹیوب چینل اسلامک پوائنٹ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مفہوم اور اس کے فضائل۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان ہمارا کھلا اور قوی دشمن ہے۔ اس کے شر سے بچنا انسان کی بس کی بات نہیں۔ شیطان اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر انسان کو اپنے شر کے اندر مبتلا کر لیتا ہے، وہ ہر انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر لیتا ہے۔ ناظرین، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر میری پناہ طلب کر لیا کرو، میری پناہ میں آ جایا کرو۔ ناظرین، جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کا کرنا ضروری ہے، وضو ہماری اندرونی غلاظت، اندرونی ناپاکی کو دور کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے ہاں سجدہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں، قرآن پاک کو شروع کرتے ہیں، تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارے باطنی گندگی کو دور فرماتا ہے اور ہماری زبان کو قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ناظرین، شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو جس کے شر سے بچنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر میری پناہ میں آ جایا کرو۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو نام ہے وہ ہے تعوذ۔ اور اب تعوذ کا کیا معنی ہے؟ تعوذ کا معنی ہے پناہ میں آ جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کا معنی ہے پناہ میں آ جانا۔ اور اب پناہ کس کی آنا ہے؟ کس کی پناہ میں آ جانا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے ساتھ جیسے نفس، شہوت، غصہ وغیرہ وغیرہ، ہمارے ساتھ ایک ایسے شیطان سے بڑے شیطان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ناظرین، ان سے شر سے بچے تو ناممکن ہے۔ مثلا اب فار ایگزامپل جیسے ہم کسی مشکل کے اندر، ایسے مشکل کے اندر پھنس جاتے ہیں جس سے ہم نکلنا ہمارے بس کی بات نہیں، پھر ہم ایک ایسے انسان کی تلاش کرتے ہیں جس کے پاس اتنی طاقت ہو، ہم اسی طاقت کی مقدار ایک ایسے انسان کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ ہمیں اس جگہ سے نکال سکے۔ اسی طرح شیطان اتنا طاقتور ہے کہ اس سے بچنا ایک کمزور کی بس کی بات نہیں، کمزور انسان کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، انتہائی کمزور۔ انسان بہت کمزور ہے۔ ناظرین، شیطان کے شر سے بچنا ایک کمزور کی انسان کی بات نہیں، اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ ناظرین، شہوت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، شہوت، غصہ اور نفس، یہ ایسے شیطان ہیں جن سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے ان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ضروری ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو صرف آخری بات بتانے والے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ہم نے اس پر تو اب بات کر لی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو صرف ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ پورا دن شیطان کے شر سے کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ جب آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے تو آپ کوئی بھی گناہ نہیں کر پائیں گے۔ جب کوئی بھی گناہ نہیں کر پائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس سے بھی دور رہیں گے۔ جب اللہ کی ناراضگی سے دور رہیں گے تو اللہ کی جو خوشنودی ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی تو پھر دنیا کے اندر بھی آپ کی راحت ہوگی، آخرت کے اندر بھی راحت ہوگی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس سے آپ شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں، شیطان کے جو بھی غلط کاموں ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح کے وقت 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ والے 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ شیطان پورا دن آپ کو غلط خیالات، وسوسوں، گناہوں کی طرف مائل کرنے سے دور رہے گا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مفہوم اور اس کے فضائل۔ ناظرین، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمید رسول کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اسلامک پوائنٹ۔ السلام علیکم۔